السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ انکم ٹیکس ریٹرن کس کس کو فائل کرنا چاہیے، اور میں سادے انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور اس سلسلے میں جو بھی ایف بی آر کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں یا پاکستان کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے اس کو سادے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس بندے نے کبھی کسی وجہ سے این ٹی این بنوایا ہے اس کو ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا این ٹی این شوق میں بنوا لیتے ہیں یا مجبوری میں بنا لیتے ہیں، بعد میں کام نہیں کرتے اور پھر وہ ریٹرن نہیں فائل کرتے۔ ایسے لوگوں کو سب کو ریٹرن فائل کرنا چاہیے، اور اگر وہ دیکھیں گے اپنا ایف بی آر کا جو ایف بی آر پہ اپنا اسٹیٹس دیکھیں گے تو ان کے اکاؤنٹ میں کافی سارے نوٹس پڑے ہوں گے کہ جی یہ آپ نے ریٹرن فائل کرنا تھا تو آپ نے ریٹرن فائل نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے این ٹی این نہیں بنوایا ہوا لیکن وہ کسی بار کونسل کا ممبر ہے، کسی پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ممبر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے پی ایم ڈی سی کا، چاہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈینٹل سائڈ کا ہے یا میڈیسن سائڈ کا ہے، اس کا جو پی ایم ڈی سی کی جس نے بھی ممبرشپ لی ہے اس کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ آئی سی ایم میں پاکستان کے ممبرز کو ریٹرن فائل کرنا سب کو ضروری ہے، اور اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے تمام ممبرز کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پاکستان بھر میں جتنے چیمبر آف کامرس ہیں ان سب کے ممبران کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کیٹیگری میں آپ اس میں نہیں آ رہے تو پھر آپ کی اگر سالانہ آمدنی 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی پچھلے 2 سالوں میں ریٹرن فائل آپ کا یو آر سبجیکٹ ٹو ٹیکس تو پھر بھی آپ کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کمپنیز ہیں، کمپنی کی 3-4 قسمیں ہیں، جس میں ایس ایم سی ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ باڈی کارپوریٹ ہے، باڈی کارپوریٹ میں کوآپریٹو سوسائٹیز بھی آ جاتی ہیں، اور ایسی کمپنیز بھی آ جاتی ہیں جو کہ مندرجہ پہلے سے جو میں نے قانون ڈسکس کیے ہیں ان کے علاوہ بھی جو کمپنیاں انکارپوریٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو ریٹرن فائل کرنا ہے۔ ویلفیئر فاؤنڈیشنز کو، ویلفیئر انسٹیٹیوشنز کو ریٹرن فائل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے نام 1000 سی سی کی گاڑی ہے تو پہلے تو یہ بڑے آپ لکی ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس 1000 سی سی کی گاڑی آپ نے پچھلے 2-3 سال میں کوئی نئی خریدی ہے اور اس کے باوجود آپ کو انکم ایف بی آر کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور وہ جب آپ اپنی کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے اپنا این ٹی این بنوانے کے لیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کھاتے میں یہ نوٹس پڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے جو گاڑی خریدی تھی اس کی وجہ سے یہ انفارمیشن ایف بی آر کے پاس پہلے پہنچ چکی ہے۔ تو جس کے پاس 1000 سی سی یا اس سے بڑی کوئی گاڑی ہے اس کو بھی ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کے پاس 250 گز زمین ہے یعنی کہ 10 مرلے، اور جس کے پاس ریٹنگ ایریا میں 500 گز زمین ہے، یعنی جس کے پاس 10 مرلے سے زیادہ زمین ہے یا 2000 گز کا فلیٹ ہے، وہ اس بندے کو بھی ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے فارن ٹریول کوئی کیا ہے تو اس کو بھی ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً جو مین جو اس میں چیزیں ہیں وہ سب کور ہو جاتی ہیں بنیادی چیزوں میں، جس میں ٹیکس کا نمبر حاصل کرنا اور کسی ادارے کی ممبرشپ کرنا۔ تو یہ بالکل یہ کسی قسم کی مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اگر آپ ریٹرن فائل نہ کریں تو آپ کوئی ایف بی آر سے چھپ کے رہ سکتے ہیں۔ ایف بی آر کا سسٹم جو ہے اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاکستان میں ایف بی آر کا سسٹم جو ہے اس ایف بی آر کے پاس تقریباً ہر جگہ سے ایک آپ کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، اور ان کا ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں براڈرنگ آف ٹیکس بیس، ان کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک ان کا ادارہ ہے ڈائریکٹریٹ جنرل ہے، وہ براڈرنگ آف ٹیکس بیس کے تحت آپ لوگوں کو
جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ایڈریس چونکہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے تو اس لیے نوٹس گھروں پہ نہیں آتے, یا ای میل ان کے پاس نہیں ہوتی تو وہ گھروں پہ نہیں آتے, لیکن جب آپ اپنا کھاتہ کھولتے ہیں تو وہاں پہ نوٹس پڑے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ جی میں فائل نہیں کروں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ نے ریسنٹلی جو فائنینس منسٹر ہیں ان کی تقریر سنی ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 1.5 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے جو ریٹرن فائل نہیں کرتے. وہ اب یہ ان سب لوگوں کو نوٹس آئیں گے, کچھ کو آئے ہوں گے, کچھ کو فزیکلی نوٹس آئیں گے, اور اس میں مزید بھی کچھ قباحتیں جو ہیں وہ نان فائلر کے لیے ہو سکتی ہیں. وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ کو اس میں کوئی بہتری سمجھتے ہیں ہو تو اس کے لیے آپ فیڈ بیک دیں. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو آئندہ ویڈیو میں امپروو کریں, اور آپ کے لیے ایک اچھے چینل کے طور پہ ہم جو ہے وہ اپنی خدمات جاری رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.